السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونان میں ایک شخص سولن ہو گزرا ہے۔ سولن جو ہے وہ ایک عظیم فلسفی تھا اور مقنن تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ قبرص کے بادشاہ نے کریس نے سولن کو دعوت پر مدعو کیا۔ سولن نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب جو بادشاہ تھا اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ محل کو ہر طرح سے تزئین و آرائش جو ہے اس کی بہت خوب کی جائے، اور خود اس نے بہت زیادہ قیمتی لباس زیب تن کیا، ہیرے جواہرات اور ہر طرح کی جتنی پر آسائش تصنع وہ کر سکتا تھا اس نے اپنے زیورات زیب تن کیے، اور وہ آ کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ سولن نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور وہ پر اطمینان جو ہے وہ بیٹھا رہا۔ اسے اس کی وہ جتنی بھی دکھاوا تھا، نمائش تھی، شاہی لباس کی، زیورات کی، ہیرے جواہرات کی، وہ بالکل بھی اسے متاثر نہ کر سکی۔ یہ دیکھ کر کریس جو ہے وہ بہت متعجب ہوا، اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سولن کو ہمارے جو ہے وہ خزانہ شاہی خزانے کا اس کو وزٹ کروائیں۔ اس نے شاہی خزانے لے کر گئے سولن کو۔ اس نے ڈھیر لگائے ہوئے تھے ہیرے جواہرات کے، دولت کے، انبار کے، لیکن وہ چیزیں بھی لال و زمرد بھی اس کو متاثر نہ کر سکیں۔ اس میں بادشاہ بہت متعجب بھی ہوا اور اسے کچھ نہ کچھ سولن پہ غصہ بھی آیا۔ تو سولن بے پرواہ بیٹھا رہا تو بادشاہ سے اب رہا نہ گیا۔ اس نے اونچی آواز میں سولن سے پوچھا کہ سولن، تم یونان کے مشہور فلسفی ہو، مقنن ہو، تمہارے نزدیک کون سا آدمی زیادہ خوش نصیب ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک یلی نامی شخص گزرا ہے۔ وہ بہت صاحب جائیداد بھی تھا، نیک تھا، با کردار تھا، اور اچھے بچوں کا باپ تھا، اور اس نے اپنے وطن کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی زندگی قربان کر دی۔ میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ خوش قسمت تھا۔ اس پر سولن نے کہا کہ دوسرا خوش نصیب کون تھا؟ بادشاہ نے کریس نے اس سے پوچھا کہ دوسرا خوش نصیب کون تھا؟ تو سولن نے جواب دیا کہ دو بھائی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی خدمت کرتے کرتے اپنی جان دے دی۔ اس پر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تم ہمیں خوش نصیب نہیں سمجھتے؟ اس پر سولن نے جواب دیا کہ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کی خوش نصیبی اس کے آخری سانس تک اس کا ساتھ دے۔ جو انسان زندہ ہے ابھی اس کے نصیب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آخری وقت کیسا ہوگا۔ اس پہ بادشاہ نے سولن کے ساتھ بہت نفرت اور حقارت کا برتاؤ کیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوا کیا کہ قبرص جو ہے وہ بادشاہ سائرس نے فتح کر لیا۔ بادشاہ سائرس نے جب قبرص کو فتح کیا تو پھر جو بادشاہ کریس تھا اس کو اس نے اپنا جنگی قیدی بنایا، اور اس نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگاؤ اور اس پہ کریس کو بٹھا کے تو آگ سے جلا دیا جائے۔ جب انہوں نے کریس کو جلانے کے لیے لکڑیوں کے ڈھیر پر بٹھایا اور آگ لگائی تو کریس کی ایک آہ نکلی، اور اس نے کہا کہ آہ سولن۔ اس پر جو سائرس بادشاہ تھا اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کے کارروائی کو روکنے کا حکم دیا، اور اس نے پھر کریس سے پوچھا کہ آہ سولن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جس پر کریس نے سارا واقعہ سائرس کو سنایا۔ وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے بادشاہ کی جو ہے وہ عزت و تکریم کی اور اس کی سزا جو ہے وہ ختم کر دی۔ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی بھی کسی کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے، اور ہم الحمدللہ ہم سارے خوش قسمت ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری آخرت اچھی کی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہماری آخرت اچھی لکھ دی ہے اور ہمارا اجر اچھا ہوگا تو ابدی زندگی تو آگے کی ہے۔ دنیا کی تزئین و آرائش، بڑے بڑے محلات، یہ چیزیں ان سے ہمیشہ مسلم حکمرانوں نے اور مسلمانوں نے ان سے دوری اختیار کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، تقریباً آدھی دنیا کے فاتح تھے اور آرام سے کچی زمین ہوتی تھی تب اینٹ کا تکیہ بنا کے لیٹ جاتے تھے، لباس پہ کتنے پابند لگے ہوتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آج کل اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہم جن کا ضیاع کر رہے ہیں، حد سے زیادہ کپڑے بھی پہنتے ہیں، گھروں پہ اتنا زیادہ لگا لیا، کلچر ایسا بنا لیا اور پھر بھی نہ خوش رہتے ہیں۔ اپنے نصیب پہ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو لکھا ہے وہ بہت اچھا لکھا ہے۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔